اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ وہ لوگ جن کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ وہ یعنی فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ حاشیہ نمبر 161۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد بھی بغیر کسی عذر کے اپنے کافر و مشرک عزیز و اقارب کے ساتھ رہنے میں مطمئن تھے۔ دراصل انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ ایمان کی دعوت قبول کرنے کے بعد مکی دور میں ایمان والوں کو شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کرنے کا حکم مل گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے عزیز و اقارب، گھر بار اور جائیداد وغیرہ چھوڑ کر کثیر تعداد میں برضا و رغبت ہجرت کی۔ مدینہ دارالہجرت اور دارالاسلام بنا، جہاں اہل ایمان کو اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی، اور ساتھ ہی انفرادی و اجتماعی تربیت کے بعد باطل سے مقابلہ کی تیاری کے لیے حالات سازگار ہو گئے تھے، اور بالآخر غلبے کے بعد مدینہ ہی اسلامی مملکت کا دارالخلافہ قرار پایا۔ اس کے برعکس مکے اور عرب کے دوسرے علاقے جہاں ایمان لانے والوں کو شدید آزمائشوں، ایذاؤں اور سخت جور و ستم کا سامنا تھا، وہ علاقے ان کے لیے دارالحرب تھے، جہاں دین پر عمل کرنا اور ایمان کے تقاضے پورا کرنا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسے کمزور ایمان کے حامل لوگ بھی خاصی تعداد میں مختلف علاقوں میں موجود تھے جو اپنے عزیز و اقارب اور گھر بار اور اثاثوں کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے، اور ہجرت کا تاکیدی حکم آ جانے کے بعد بھی دارالحرب میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہوئے جاہلانہ طور طریقوں پر زندگی گزارنے میں مطمئن تھے۔ وہ کبھی کفار کے ساتھ مل کر اہل ایمان سے جنگ کرنے بھی نکل آتے اور مارے جاتے۔ ان کا تفصیلی ذکر اسی سورہ کی آیات نمبر 88 تا 91 میں کیا گیا ہے۔ ان کے حواشی بھی ملاحظہ کر لیے جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت ایسے ہی منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کفار کی صفوں میں شامل ہو کر اہل ایمان سے جنگ کرنے آتے اور مارے جاتے تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اپنی جان پر ظلم کرنے والے منافقوں کی موت کے وقت جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی منظر کشی اس آیت میں کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 162۔ یہ شدید قسم کا طنز تھا۔ ان منافقوں کے اظہار بے بسی پر چوٹ کرتے ہوئے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے ایسی تنگ ہو گئی تھی اور اس جگہ کے سوا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی تھی جہاں جا کر تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مدینہ کی شکل میں اہل ایمان کے لیے ایسی جائے قیام فراہم کر دی تھی جہاں کے رہنے والے اپنے مومن بھائیوں کی پذیرائی اور والہانہ استقبال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے لیے ہر قسم کا ایثار کرنے والے تھے۔ بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ پھر ان منافقوں کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ جانے میں کون سی رکاوٹ تھی؟ ان ایمان کی ناقدری کرنے والے منافقوں کے لیے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ سوائے ان بے بس و کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ تو یعنی وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی راہ پا سکتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 163۔ مستضعفین سے مراد وہ کمزور اور بے بس مرد، عورت اور بچے ہیں
جو بڑھاپے یا بیماری کے سبب ناتوانی سے دوچار تھے اور سفر نہ کر سکتے تھے، یا ان کے پاس ہجرت کرنے کے وسائل نہ تھے جو وہاں سے نکلنے میں معاون ہوتے، اور وہ راستہ سے بھی ناواقف تھے۔ ایسے لوگوں کے عذر کو قابل قبول قرار دے کر ان کو اس حکم سے مستثنا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں معافی کا امکان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میری ماں ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے ہجرت سے معذور رکھا، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العشاء میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدہ سے پہلے دعا فرمائی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو کافروں کی جور و ستم سے نجات دلا دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن الولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دلا دے، اے اللہ مضر یعنی قبیلہ کے کافروں کو خوب سزا دے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ساتھ طویل قحط نازل فرما دے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ قولہ فعسى اللہ ان یعفو عنہ، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے اور اللہ معاف کرنے والا مغفرت فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشادگی پائے گا، اور جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے پھر یعنی راہ میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 164۔ مراغم کے معنی بھاگ کر پناہ حاصل کرنے کی جگہ یعنی جائے پناہ یا جائے قیام ہے۔ سعتن کے معنی کشادگی یعنی رزق و اسباب اور رہائش کی کشادگی ہے، اور اس سے مراد دارالاسلام مدینہ ہے جہاں ایمان والوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اس کو پروان چڑھانے کے تمام مواقع میسر تھے، اور اسباب زندگی کی فراخی و کشادگی بھی حاصل ہوئی۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب جو لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر ہجرت سے گریزاں تھے ان کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالی ہجرت کے بعد ان کو ہر قسم کی فراخی و کشادگی مہیا فرما دے گا۔ بالآخر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور فتح مکہ کے بعد تو پورا عرب دارالسلام بن گیا اور ہجرت کی ضرورت بھی باقی نہ رہی، لہٰذا وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ فیصلہ انہی حالات کے لیے تھا، بعد میں دعوت حق اٹھنے کے بعد جب بھی حالات متقاضی ہوں تو ہجرت و قتال کا حکم پھر اسی طرح نافذ العمل ہوگا۔ حاشیہ نمبر 165۔ یہاں اس شخص کے لیے اجر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے اور راستہ ہی میں موت سے ہمکنار ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ جس کسی کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی قرار دی جائے گی، یعنی اور اسی لحاظ سے اجر ملے گا۔ اور جس کی ہجرت دنیا یعنی کہ مفادات کی خاطر ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان والنذور و مسلم کتاب الامارہ۔ یہ حکم عام ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اخلاص پر ہے۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو عمل مقبول ہوگا ورنہ مردود۔ اس حدیث سے آیت میں بیان کردہ حکم کی تائید و وضاحت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نیت و ارادے پر اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہاں آیات نمبر 97 تا 100 میں ہجرت پر جو خصوصی زور دیا گیا ہے اس کا دعوت حق کے تکمیلی مراحل سے گہرا تعلق ہے۔ مکے میں ایمان کی دعوت اٹھنے کے بعد حق و باطل کی کشمکش اور معرکہ آرائی شروع ہوئی اور شدت اختیار کرتی رہی، اور پورے عرب میں جو دارالکفر تھا ایمان والوں کو شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ میں ایک جائے قیام مہیا فرما دی
جہاں انفرادی اور اجتماعی طور سے اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہو گئی۔ اب ہجرت کا تاکید حکم آ جانے کے بعد اہل ایمان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اس طرح ہجرت کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا اور اس سے گریز کرنے والوں کا ایمان ناقابل اعتبار ٹھہرا۔ چنانچہ عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے آنے لگے، یہاں تک کہ اہل ایمان چاروں طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں مجتمع ہو گئے، جہاں انصار و مہاجرین کی مضبوط و مثالی اجتماعیت باطل کی سرکوبی کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ منصوبہ الہی تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ذریعہ اظہار دین ہو، یعنی اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ ملاحظہ ہو سورہ توبہ آیت نمبر 33، الصف آیت نمبر 9۔ اور اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے: ایمان، ہجرت اور قتال، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ہجرت و قتال کے لازمی مراحل کا ذکر کیا گیا، اور ان مراحل سے گزرنے والوں کے لیے ہی عظیم درجات کا وعدہ کیا گیا۔ اور کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نازل کر کے اپنے دین کی تکمیل کا مجدہ سنا دیا۔